السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، کچھ عورتیں نا صبح سویرے اٹھتے ہی بہت زیادہ تھکی تھکی محسوس کرتی ہیں۔ ہر وقت کمزوری، سستی اور بوجھ کا شکار رہتی ہیں۔ تو پھر آج کا پیغام صرف ان کے لیے۔ یہ صرف جسمانی تھکاوٹ نہیں ہے، یہ دل، دماغ، روح کی وہ تھکن ہے جسے کوئی دیکھتا نہیں ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ آپ کیوں روزانہ صبح صبح تھکی ہوئی ہوتی ہو، کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ آئیے آج ہم بات کریں گے ان 5 وجوہات کی جن کی وجہ سے 30 سال کے اوپر کی خواتین جو ہوتی ہیں نا، تھکی ہوئی، اداس اور بوجھل سی رہتی ہیں، اور ان کا آسان، روحانی اور جذباتی حل بھی بتائیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ وجہ نمبر 1 جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا دل تھکا ہوا، جسم نہیں۔ دل تو تھکا ہوا ہے لیکن جسم نہیں ہے۔ اچھا، خواتین سب کے لیے مسکراتی ہیں، سب کا خیال بھی رکھتی ہیں، لیکن ان کے دل کی تھکن کوئی محسوس نہیں کرتا کہ ان کی دل کی تھکن کیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، دن بھر کام کرنے کے بعد بھی دل خوش نہیں ہوتا، کچھ بھی کرتے رہیں لیکن دل خوش نہیں ہوتا، کچھ ادھورا سا، بوجھل سا محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے ہم سب کے لیے جیتے ہیں مگر خود کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، دن میں ہم اپنے لیے ٹائم بالکل بھی نہیں نکالتے، تبھی ہم تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ حل کیا ہے اس کا؟ روزانہ صرف 15 منٹ خود کے لیے نکالیں۔ اچھا، خاموش بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اپنے دل کی بات کسی قریبی دوست، اگر قریبی دوست نہیں ہے، آج کل دوست ملنے بھی تو مشکل ہوتے ہیں نا، کاغذ پر لکھ لیں، ایک ڈائری بنا لیں، اس پہ لکھ دیں، کچھ اپنی جو بھی آپ کے دل میں باتیں ہیں نا وہ لکھنا شروع کر دیں۔ جو عورت اپنے دل کا بوجھ اتار لیتی ہے نا، یا تو کسی سے بات کر لیتی، یا اپنی بہن سے بات کر لی، یا ماں سے بات کر لی، تو دل کا بوجھ اگر جن سے ہلکا ہوتا ہے نا ان سے بات کریں۔ یہ نہیں کہ جن سے جو سٹریس دیتے ہیں ان لوگوں کو ہی ان سے ہی بات کرنا شروع کر دیں، تو اور زیادہ سٹریس اور تھکن زیادہ فیل کرتے ہیں ہم لوگ۔ جو عورت اپنے دل کا بوجھ اتار لیتی وہ تھکن کے بوجھ سے آزاد ہو جاتی، اس کی تھکن جو ہوتی وہ کم ہو جاتی ہے۔ وجہ نمبر 2، دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ 5 وجوہات ہم نے ذکر کرنی ہے اس ویڈیو میں۔ نیند پوری نہیں ہوتی۔ جب نیند مکمل نہ ہو تو سارا دن سستی رہتی ہے، چڑچڑاپن اور تھکن کا احساس رہتا ہے۔ خواتین رات کو بچوں کے ساتھ جاگتی رہتی، کیونکہ بچے آج کل جو ہے نا رات دیر تک جاگنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ جو مائیں ہیں نا ان کو عادت ہوتی تھی پہلے سونے کی، زیادہ پہلے سونے کی، لیکن آج کل کے بچے رات کو دیر سے سوتے ہیں، اور وہ مائیں بھی پھر ان کے ساتھ جاگتی رہتی ہیں اور صبح سب سے پہلے اٹھ جاتی ہیں۔ ان کو اپنا خیال نہیں ہوتا ہے مگر خود کی نیند کو سب سے آخر میں رکھتی ہیں۔ جو خود کی نیند ہوتی ہے نا اس کو سب سے آخر میں، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا، سارے کھانا کھا لیتے ہیں تو اینڈ پہ ہم مائیں جو ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں چلے میں بچا کچا ہی کھا لوں، جو بھی بچوں کا بچا ہے جو بھی وہ کھا لیتی ہیں۔ حل کیا ہے؟ رات کو سونے کا وقت مقرر کریں۔ سونے سے پہلے موبائل بند کر دیں، یہ نہیں کہ آن کر کے سرانے کے نیچے رکھ دیں، یہ نہیں، بند کر دیں اور وضو کر کے سوئیں۔ جب آپ وضو کر کے سوئیں گے سورۃ ملک، سورۃ واقعہ یا سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں، جو بھی آپ کو زیادہ آسان لگتی ہے۔ سورۃ اخلاص تو آرام سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت زیادہ سورۃ ناس، سورۃ فلق یہ پڑھ کے، اگر آیت الکرسی پڑھ کے آپ سو جائیں گے تو یہ بھی بہت زیادہ اچھا رہتا ہے۔ جب ہماری نیند مکمل ہو جاتی ہے تو دل جو ہوتا ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے اور جسم بھی تر و تازہ رہتا ہے۔ پھر وجہ نمبر 3، ناقص خوراک اور پانی کی کمی۔
اچھا ہم دوسروں کی فکر کرتے رہتے ہیں، کھانا اس نے کھایا، اس نے کھایا، اس نے کھایا، سب کی فکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن خود کیا کھایا، کب کھایا، یہ بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے لیے کھانا بھی ہم بہت زیادہ بعد میں رکھتے ہیں کہ کھانا کس وقت کھانا ہے۔ جب جسم کو آئرن، پروٹین، کیلشیم اور پانی نہیں ملتا تو وہ دن بدن کمزور ہو جاتا ہے، وہ جو جسم ہوتا ہے نا وہ دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ جب ہم اپنا خیال نہیں رکھتے نا تو ہم بہت زیادہ ویک فیل کرتے ہیں۔ دن میں 1 انڈا، دہی یا بادام لازمی لیں اور پانی کی مقدار بڑھا دیں۔ ہر نماز کے بعد 1 گلاس۔ بازاری کھانے جو ہوتے ہیں نا ان سے بچیں، جو بھی ہم بازار سے لے کے آتے ہیں۔ بہت سے زیادہ آج کل بچوں کو بہت زیادہ لت لگی ہوئی کہ باہر کے کھانے، لیکن اگر ہم گھر کا کھانا، آج کل ویسے بچے جو ہوتے ہیں ان کو بڑا کوکنگ کا بھی شوق ہوتا ہے، وہ بڑا مزے کے کھانے بناتے ہیں۔ مجھے بھی بڑا اچھا لگتا ہے جب میرے بچے بڑے مزے کے کھانے بنا کے دیتے ہیں نا تو مجھے وہ کھانے اچھے لگتے ہیں۔ تو بازاری جو کھانے ہوتے ہیں نا ان سے پرہیز کریں، گھر کے تازہ کھانے پر توجہ دیں۔ طاقت آپ کی پلیٹ میں چھپی ہوتی ہے، بس اسے نظر انداز نہ کریں۔ وجہ نمبر 4، ذہنی دباؤ اور خاموش ٹینشن۔ ایسی ٹینشن لے کے بیٹھے رہنا، خاموش ٹینشن۔ ایک عورت کے کندھوں پر بہت سی ذمہ داری ہوتی ہیں، ہوتی ہیں، سارا دن گھر کے کام کرنے، بچوں کو، ساس کو، شوہر کو، ماں باپ کو، سب کی توقعات پر پورا اترنا۔ جب ہر وقت ذہن کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبا رہتا ہے نا تو جسم کیسے ہلکا ہوگا؟ جسم ہلکا نہیں ہوگا جب ہم ہر وقت دوسروں کی ٹینشنوں میں رہتے ہیں۔ تو حل کیا ہے اس کا؟ حل تو ساتھ بتانا ہے۔ روز 5 منٹ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں۔ سچ میں آنکھیں بند، یہ میں آزماتی ہوں اس کو، آنکھیں بند کر کے نا گہری سانس لیتی ہیں، ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ دل کی بات جو ہے نا اللہ کے حوالے کر دیں، کوئی ایسا کام ضرور کریں جس سے دل خوش ہوتا ہے۔ اچھا آپ لوگوں کا پسندیدہ کون سی جو بہت زیادہ چیز پسند ہے؟ کیا گارڈننگ پسند ہے، سوئمنگ پسند ہے، مہندی لگانا ہے یا واک کرنا؟ جو بھی آپ کو پسند ہے، جس سے دل خوش ہوتا ہے، جس سے تھکن بھی نہیں ہوتی، ایسے کام ہوتے ہیں انسان کے جو ہم کرتے ہیں نا۔ مجھے ویسے نا گھر کے سارے کام جو ہے نا وہ کرنے سے ریلیکس فیل کرتی ہوں میں۔ جس دن میں گھر کے کام نہ کروں تو اس دن شاید میرا دن بہت برا گزرتا ہے۔ ذہنی سکون مجھے نہیں آتا جب تک میں گھر کے کام نہ کر لوں۔ ذہنی سکون مجھے تبھی ملتا ہے جب میرا گھر بکھرا ہوا ہوتا ہے تو میرے ذہن میں سکون نہیں ہوتا۔ ذہنی سکون تھکی روح کی دوا ہے۔ جب ہم ذہنی سکون کسی نہ کسی چیز میں کریں گے، ذہنی سکون ڈھونڈیں گے تو ہماری جو تھکی ہوئی روح ہے نا، ہمارے اندر جو روح بھی تھک گئی ہے ہماری، وہ بڑی تر و تازہ سی فیل کرے گی۔ وہ بھی کہے گی مجھ پہ کچھ ورک ہو رہا ہے، وہ روح جو ہے نا وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ اچھا وجہ نمبر 5، زندگی کا مقصد بھول جانا۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس ایج میں آ کے نا ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اب ایج زیادہ ہو گئی، ساری چیزیں نا بھول بھال کے بیٹھ جائیں، بس ہماری ذمہ داریاں جتنی تھیں ہم نے نبھا لیں۔ تو اب جو ہے نا ایج کے اس حصے میں کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا بس آرام کریں۔ آرام کرنے سے نا تھکن ہی ہوگی۔ زیادہ بہتر رہے گا کہ اپنے آپ کو ہلاتے جلاتے ہیں اور سارے گھر کے کام بہتر تو یہ خود کریں۔ جب ہم کرواتے ہیں نا میڈ سے کام، دیکھیں یار میں آپ لوگوں کو نے ایک فری کی ٹپ دینے والی ہوں اس وقت نا، بڑی مزے کی بات کرنے والی ہوں۔ جو ہوتی میڈ کام کرتی ہیں، آپ دیکھ رہی ہوتی ہیں بڑے مزے سے، بیگم صاحبہ جو ہوتی ہیں وہ بیٹھی ہوتی ہیں اپنے بیڈ پہ، اسے اگر اس کی بیماریاں گنواؤ تو 20,000 بیماریاں اس کے اندر ہوں گی جو بیگم صاحبہ بنی ہوئی۔ تو اگر آپ اس میڈ کو دیکھو گے نا
جو 4 5 7 گھر اس نے لیے ان جلدی جلدی صفائیاں آدھے گھنٹے میں ایسے شوٹر کی طرح کر کے وہ بھاگ جاتی ہیں، ان کے اندر ایک بھی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس بات سے ایگری کرتی ہیں نا تو سچ میں کمنٹ کر کے بتانا، اگر آپ میری بات سن رہی ہیں تو، چاہے آپ کو ہندی آتی، چاہے آپ کو انگلش آتی، چاہے آپ کو اردو آتا، پنجابی آتی، جس زبان میں بھی آپ کو لکھنا آتا ہے، ٹائپنگ کرنی آتی ہے، تو اس بات پہ آپ ضرور جواب دینا اگر آپ سن رہی ہیں تو۔ اچھا جی، اچھا جب وجہ نمبر 5 جو ہے نا، زندگی کا مقصد بھول جانا۔ جب ہمیں یہ پتہ نہ ہو ہم صبح کیوں جاگ رہے ہیں تو ہر دن بیکار جاتا ہے۔ جب صرف دوسروں کے لیے جیا جائے، خود کو فراموش کر دیا جائے، ہم اپنے آپ کو فراموش، تو زندگی تھکن بن جاتی ہے۔ حل کیا ہے اس کا؟ حل یہ ہے کہ ہر دن ایک نیت یا دعا کے ساتھ شروع کریں۔ روز ایک چھوٹا نیک عمل کریں، جیسے کسی کو دعا دینا۔ خود کو صرف بیوی یا بہو نہ سمجھیں، بلکہ ایک قابل، سمجھدار اور مکمل عورت سمجھیں۔ جس عورت کو اپنی پہچان یاد آ جائے گی نا، وہ تھکن سے آزاد ہو جائے گی۔ جس کو پتہ ہوگا کہ میں ایک مکمل عورت ہوں، تو وہ تھکن سے آزاد ہو جائے گی۔ خصوصی پیغام ان خواتین کے لیے جو 30 سال سے زائد ہیں۔ عمر کا بڑھنا کمزوری نہیں ہے، یہ شعور، وقار اور خوبصورتی کی ایک نئی منزل ہے۔ 30 سال کے بعد جسم بدلتا ہے، مگر آپ کی روح اور عقل مضبوط ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی زندگی کو ایک نئی سمت، نئی توانائی اور نئے مقصد دے سکتی ہیں۔ خود کو کمزور مت سمجھیں، آپ ہر دن نکھرتی جا رہی ہیں، ہر آزمائش کے بعد مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر آج کی یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی تو اس پیغام کو کسی تھکی اداس عورت کو ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کے ایک شعر سے کسی کی زندگی آسان ہو جائے۔ یہ تھا میشی خان ولاگز کا آج کا سچا اور ضروری پیغام۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی صحت، نیند، دل، صحت اور جسم اور روح کا سب کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قابل احترام ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ طاقتور ہیں۔ نہ سوچیں کہ آپ 30 سال سے اوپر جا رہی ہیں، 40 سال کی ہوگی، 50 سال کی، چاہے جس حصے میں بھی عمر کے ہیں، آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔